الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب الترکیب، اور اب تک ہمارے سبق نمبر 10 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ سبق نمبر 11 کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے جو ہے پہلے جو فاعل و نائب الفاعل کے متعلق جو قواعد تھے ہم نے پہلے اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد مفعول بہ کے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا، مفعول بہ صریح اور مفعول بہ غیر صریح، اس کے قواعد جو ہے وہ علیحدہ تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے 2 قاعدے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ آج اسی کا ایک قاعدہ نمبر 3 ہوگا، یعنی سبق نمبر 11 میں جو مفعول بہ صریح اور غیر صریح کا بیان ہے، اس کا قاعدہ نمبر 3 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں، اور پیج نمبر ہے اس کتاب کا 64۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل مجہول کے بعد 2 مفاعیل آ جائیں، ٹھیک ہے، مفعول کی جمع ہے مفاعیل، اگر 2 مفاعیل آ جائیں تو پہلے کو نائب الفاعل اور دوسرے کو مفعول بہ بنایا جائے گا۔ اس کو میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ اس انداز میں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے قواعد بھی پکے ہو جائیں، اور آپ جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ اس قاعدے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہوئی کہ فعل مجہول، دیکھیں فعل مجہول کی بات ہو رہی ہے، فعل معروف کی بات نہیں ہو رہی۔ تو فعل مجہول ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ فعل مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ فعل مجہول کے بعد جو بھی اسم آتا ہے تو اس اسم کو ہم نائب الفاعل بناتے ہیں، فاعل نہیں بناتے۔ تو عام طور پر فعل کے بعد، فعل معروف کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں کس کو؟ فاعل کو، اور فعل مجہول کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں نائب الفاعل کو۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا مفاعیل، مفاعیل جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا مختصراً کہ یہ مفعول کی جمع ہے۔ یہاں پر 2 مفاعیل کا مطلب یہ ہے کہ 2 مفعول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک فعل ہو لیکن وہ فعل معروف نہیں ہو بلکہ وہ فعل مجہول ہو، اور اگر اس فعل مجہول کے بعد اگر 2 مفاعیل آ جائیں، یعنی یہ کہ 2 مفعول آ جائیں، تو پھر اب کیا کریں گے؟ اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ تو ہم پہلے کو نائب الفاعل بنائیں گے اور دوسرے کو مفعول بہ بنائیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے کو مفعول بہ بنا دیں اور دوسرے کو نائب الفاعل۔ مثال آپ سماعت کر لیجئے کہ جہاں پر لکھی ہے اعطیٰ خالد ثوباً۔ اب دیکھیں یہاں پہ اعطیٰ کیا ہے؟ یہ ہے فعل۔ اچھا، یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے فعل مجہول، اور اس کا معروف کیا ہوگا؟ اس کا معروف ہوتا ہے اعطیٰ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ مجہول ہے اسی وجہ سے اعطیٰ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے فعل مجہول کے بعد دیکھا، کیونکہ ہم لوگ فعل مجہول کے بعد نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ 2 اسم ایسے ہیں جو مفعول بن رہے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ جو پہلا والا جو اسم ہے، اس پہلے والے اسم کو، کیونکہ یہ جو نائب الفاعل ہوتا ہے نا، یہ اپنے ذہن میں دوبارہ سے تازہ کر لیں کہ یہ نائب الفاعل اصل میں مفعول ہی ہوتا ہے۔ یہ اس میں ہم نے تعریف میں ہی پڑھا تھا کہ نائب الفاعل وہ مفعول ہوتا ہے جس کے فعل کو حذف کر کے، جس کے فاعل کو حذف کر کے اسے فاعل کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دوبارہ سے یہی بات ہے، اوتیا خالد ثوباً، اوتیا فعل مجہول ہے اور خالد جو ہے وہ ایک اسم ہے جو مفعول بن رہا ہے، اور ثوباً بھی ایک مفعول ہے جو کہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی مفعول بن رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اوتیا فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ہو گیا، اور خالدن جو ہے یہ مفعول تو بن رہا ہے لیکن حالت رفعی میں، اور حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نائب الفاعل بنا رہے ہیں ہم۔ نائب الفاعل اس وجہ سے بنا رہے ہیں کیونکہ فعل مجہول ہے پہلے۔ تو اب ہم کہہ دیں گے کہ خالدن نائب الفاعل، اور ثوبن یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بنے گا مفعول بہ۔ پھر اعطیٰ فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو پہلے والے جو اسم ہے اس کو ہم نے نائب الفاعل ہونے کی بنا پر حالت رفعی میں پڑھا ہے، اور جو دوسرا والا اسم ہے اس کو ہم نے
मफ़ऊल बिई होने की बिना पर हालत नसबी में पढ़ा है, पहले को हालत रफ़ई में, दूसरे को हालत नसबी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से हमारा कायदा नंबर 3 को ख़ास मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप जो है वो समझने वाली बात नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कायदा नंबर 3 हमारा अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।